ہم فائنینشلی بہت عرصے تک ان کے اوپر ڈپینڈنٹ رہے ہیں، تو شاید ڈکٹیٹ کرنے کا اختیار صرف ہمارے دوست عرب ممالک کو ہے. شاید ہمارے پاس وہ آپشن نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ گلہ کریں کہ آپ ہمارے دشمن ملک کے آرمی چیف کو کیوں ویلکم کر رہے ہیں. تو پھر یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ جس کیمپ میں مڈل ایسٹ دھستا جا رہا ہے اور پہلے بھی تھا، وہ صاف ظاہر ہے کہ اسی میں بھارت بھی ہے. ان کا آپ کو پتہ ہے امریکہ کے ساتھ کتنا گہرا وہ ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں. تو یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، البتہ بڑی جلدی میں ہوا ہے، اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم. نمسکار دوستو، پاک میڈیا لیٹسٹ آن انڈیا چینل پہ آپ کا سواگت ہے. دوستو، بھارت کے آرمی چیف ایم نروانے سعودی عرب اور UAE میں 4 دن کا دورہ کریں گے. ایک خبر پاکستان سرکار اور پاکستان آرمی کے پاس پہنچتے ہی پاکستان میں ہڑکمپ مچ گیا. چلیے دیکھتے ہیں آرمی چیف ایم نروانے کے سعودی اور UAE دورہ سن کر پاکستان میڈیا کیسے تل ملا رہا ہے. کہ جو بھارتی آرمی چیف ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی آرمی چیف کا ان دونوں ملکوں کا پہلا دورہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے اگر آپ خطے میں جو موجودہ اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اگر پاکستان اور جو عرب ممالک کے اس وقت جو موجودہ تعلقات ہیں. اس پر مزید ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، دفاعی تجزیہ کار ہیں، وزیر دفاع بھی رہے ہیں اور سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں. تو جنرل صاحب، یہ یقیناً ایک غیر معمولی وزٹ ہے. آپ اس سے حیران ہوئے کہ بھارتی آرمی چیف تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب اور UAE کا دورہ کر رہے ہیں؟ جی، یہ بہت بڑی خبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حیران ہونے والی بات اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ جب یہ تمام تقریباً مڈل ایسٹ کے کنٹریز اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ آنا جانا اور ایئر ٹریفک ان کے سب کچھ شروع ہے، تو پھر یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ جس کیمپ میں مڈل ایسٹ دھستا جا رہا ہے اور پہلے بھی تھا، وہ صاف ظاہر ہے کہ اسی میں بھارت بھی ہے. ان کا آپ کو پتہ ہے امریکہ کے ساتھ کتنا گہرا وہ ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں. تو یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، البتہ بڑی جلدی میں ہوا ہے، اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم. لیکن چونکہ سعودی عرب UAE سب آزاد ملک ہیں، انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں، جو وہ چاہیں کریں، ہم کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں اچنبھا ضرور ہوا ہے اور ہمیں حیرت بھی ہوئی ہے اور تھوڑی سی خفگی بھی ہے ہمارے دل میں کہ آپ دیکھیں کب سے کتنے سالوں سے ہم نے فوجیں فراہم کی ہیں، ہم سے جو ہو سکا ہم نے خدمت ان کی ہے. ٹھیک ہے، ان کی طرف سے بھی بڑی ہماری معاونت ہوئی ہے، بڑی مدد ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی یک طرفہ بات نہیں تھی. ہم نے بھی بہت ان کے لیے کام کیا. ہمارے ہی مزدور تھے جنہوں نے وہاں بڑے بڑے محل بنائے ہیں اور بہت سارے کام کیے ہیں. ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے ان کو ٹریننگ دی ہے. نیوی میں ابھی بھی ان کی ٹریننگ ادھر ہوتی ہے، آرمی میں ہوتی ہے، اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک سابقہ چیف وہاں پر موجود ہیں ان کو ایڈوائز کرنے کے لیے. بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، ہمیں تبدیلی کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. جنرل لودھی صاحب، آپ پہلے یہ بتائیے گا کہ کامرہ نے تو آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو حیرانگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ دونوں ممالک کا اپنے تعلقات ہیں، خفگی بھی ہے ہماری. کیا پاکستان کو اس ڈیولپمنٹ سے پریشان بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، پریشانی تو جب بھی آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہاں پر جگہ بن جائے آپ کے دشمن کے لیے، تو پریشانی تو ہونی چاہیے. اور میرا خیال بالکل اگر کوئی یہ کہے جی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ کوئی بات درست نہیں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک فیٹ اکمپلی آپ کے سامنے آ گئی، ابھی آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ میرے خیال اب زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. صرف ایک چیز میرا خیال ہے ہمارے صاحب ذرا فورن پالیسی والے دیکھ رہے ہوں گے، فورن آفس دیکھ رہا ہوگا کہ دیکھیں ملکوں میں ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا ہے کسی حد تک. ہم ایران کے قریب اس لیے نہیں جاتے تھے زیادہ کہ سعودی عرب کو برا نہ لگے. تو اب میرا خیال ہے جب وہ جس کے پاس مرضی جائیں تو ہم بھی جہاں مرضی جائیں. یہ بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے، کیونکہ آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ جو دو ملک ہوتے ہیں ان کا ظاہر ہے کہ آزاد ملک ہیں، وہ اپنے تعلقات کسی سے بھی قائم رکھنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہی میرا سوال ہے کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام جو مسلم دنیا ہو یا باقی ممالک کو تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یا ہم جب کوالالمپور سمٹ میں جانے کی کوشش کریں، تو ہمارے جو عرب دوست ممالک ہیں اس پر تو بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں. تو یہ پھر ٹو وے ٹریفک نہیں ہوتی، یا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم فائنینشلی بہت عرصے تک ان کے اوپر ڈپینڈنٹ رہے ہیں
تو شاید ڈکٹیٹ کرنے کا اختیار صرف ہمارے دوست عرب ممالک کو ہے. شاید ہمارے پاس وہ آپشن نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ گلہ کریں کہ آپ ہمارے دشمن ملک کے آرمی چیف کو کیوں ویلکم کر رہے ہیں. ہاں جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ چاہے کوئی ملک جتنا بھی کمزور ہو معاشی طور پر، اور ہماری اوور آل جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا، وہ صرف اس کو معاشیات کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، جو گو کہ میں مانتا ہوں کہ معاشیات بڑی بنیادی چیز ہے اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ اپنی آبادی دیکھیے، آپ اپنا محل وقوع دیکھیے، آپ اپنی فوج دیکھیے، آپ اپنے لوگ دیکھیے، آپ اپنی زراعت دیکھیے، آپ اپنے پھل فروٹ دیکھیے، تو ہم کوئی ایسا گیا گزرا ملک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں آپ کی عزت اس سے زیادہ کوئی نہیں کرتا جتنی کہ آپ اپنی خود عزت کرتے ہیں. تو اب یہ مقام آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو منوائیں، ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی اپنائیں. اور یہ صرف یہ جو دباؤ ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف عرب ممالک کی طرف سے، ان کا ایک بڑا بلاک ہے، ان کے پیچھے امریکہ بھی ہے، ان کے پیچھے یو کے بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ممالک ہو سکتے ہیں. یہ دباؤ ہماگیر ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان پاکستانی لیڈرشپ کو اب سمجھ جانا چاہیے. اور مجھے نظر آ رہے ہیں کرائن ایسے کہ یہ بھی اپنے راستے بالکل سیدھے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے ہی گہرے ہیں. ابھی ہمیں سینٹرل ایشین کنٹریز اور ایران کے ساتھ افغانستان میں امن لانے کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے. اور یہ امریکہ کی امن کی کوششوں کے پیچھے جو ہم لگے ہوئے ہیں، یہ عبث ہے. امریکہ کوئی نہیں چاہتا افغانستان میں امن، یہ غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کی. وہاں پر امن چاہیں گے افغان، رشینز، چائنیز، اپنے سینٹرل ایشین کنٹریز اینڈ ایران، پاکستان، ان کو بیٹھ کے آپس میں بات کرنی چاہیے، ان کو سائیڈ لائن